میڈیا کا دور ہے، ہر طرف چینلز ہیں، 24/7 بریکنگ نیوز کا کلچر ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے صحافت تھی، ایک مجلہ نکلتا تھا، ایک اس کا ایڈیٹر تھا، اس کا ایک ادب کا پس منظر تھا، کچھ اخلاقیات کی تعلیم بھی ہوتی تھی، اور بڑے مراحل سے گزر کے بڑے پتے پانی کے بعد وہ مثال کے طور پہ صحافت کے درجے پر فائز ہوتا تھا، اور بڑے بڑے جو ہمارے یہاں لوگ ہیں وہ اس جگہ پر رہے۔ لیکن آج کل ایک خبر آتی ہے، اس خبر کا ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، بریکنگ نیوز کا کلچر ہے، لوگوں کے تبصرے آ رہے ہیں، اس کی تحقیق نہیں ہوئی، اس کے اوپر کوئی تصدیق کا معاملہ نہیں ہوا، بس ایک دوڑ ہے جس میں سارے لگ جاتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اس کو پیش کریں۔ دینی لحاظ سے ایک ایسا اور ایک اور میں چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے بڑا لمبا وقت گزارا ہے، خود اس سماجی تبدیلی کو بھی دیکھا ہے، ہمارا ایک اور کلچر پیدا ہوا ہے۔ آپ نے مجھ سے اگر سوال کیا اور میں جواب نہیں دینا چاہتا تو ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، بلکہ پل پڑتے ہیں، اور بلکہ ایک طرح سے ٹیز کرتے ہیں، مائک منہ میں دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ اس کا جواب دیں اور آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ رویہ جو صحافت کی دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ میرے خیال میں جو لوگ بھی صحافت کے میدان میں آئے ان کو تربیت سے گزرنا چاہیے، اور یہ تربیت پہلے ہوتی تھی۔ یعنی لوگ جب صحافت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو اچھے بڑے اداروں میں بعض ذمہ دار لوگ، وہ لوگ جن کا بہت تجربہ ہوتا تھا، وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، انہوں نے ایک زمانہ گزارا ہوتا تھا، وہ انہیں تربیت سے گزارتے تھے، بتاتے تھے کہ خبر لینی کیسے ہے، اس کی تصدیق کیسے کرنی ہے، اس کو پیش کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، اس میں الفاظ کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے وہ تربیت دیتے تھے کہ آپ خبر لوگوں تک پہنچائیں۔ خبر پہنچانا بجائے خود ایک بڑا اہم کام ہے، اور خبریت ہمارے زمانے میں بڑی اہمیت بھی اختیار کر چکی ہے۔ یہ خبریت ہے جس سے تاریخ بن رہی ہوتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کی مثال دی ہے کہ ہمارے ہاں کتنے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے پیش آئے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان سے متعلق جو خبریں عام ہوئیں، اور وہ خبریں جس طریقے سے عام ہوئیں، اور اس میں جیسی بے احتیاطی برتی گئی، اور جس طرح لوگوں نے اپنے اپنے زاویے سے ان کو پیش کیا، اور جیسے پیش کرتے ہیں، کیا کوئی شخص حتمی طور پر کہہ سکتا ہے کہ اصل میں واقعہ کیا تھا، یہ کس طرح سے ہوا ہے، اس میں کون قصوروار تھا؟ آپ ایک ایک واقعے کا جائزہ لے کے دیکھیں، بالکل یہی صورتحال ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ماضی کے بارے میں ہوتا ہے۔ یعنی ماضی میں بھی انسان ہی تھے، وہ بھی یہی کرتے تھے، مجھے کسی سے محبت ہے، مجھے کسی سے نفرت ہے، اب میرے سامنے ایک بات آئی ہے، میں ایک آدھ جملے میں ذرا سی تبدیلی کروں گا، اور وہی بات جو بے ضرر ہے بڑی ضرر رساں ہو جائے گی۔ تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ کبھی آپ اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جن لوگوں سے نفرت تھی لوگوں کو، ان کے بارے میں وہ کیسی کیسی باتیں ہیں جن کو بالکل توڑ مروڑ کر پیش کر دیتے ہیں۔ جب ایک آدمی تحقیق کی نظر سے دیکھتا ہے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ یہ پیچھے کون لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر کچھ لوگ عقیدے کے لحاظ سے، یا اپنے تصورات کے لحاظ سے، یا اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے کسی کو قابل نفرت سمجھتے ہیں، تو ان سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ کوئی خبر ہم تک پہنچائیں گے؟ یہاں آپ جانتے ہیں کہ قاضی حضرات یا جج حضرات ذرہ برابر بھی اگر یہ محسوس کر لیں کہ یہاں پر کوئی شخص ہمارے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا کوئی ربط ہے، تعلق ہے، اور اس میں ہم فیصلہ دیتے وقت توازن پر یا اعتدال پر یا انصاف پر شاید قائم نہ رہیں، تو اچھے قاضی اپنے آپ کو مقدمے سے الگ کر لیتے ہیں۔ بیان کرنے والے تو یہ طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں پروپیگنڈا کرنا ہے۔ یعنی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ کتابیں اٹھاتے ہیں، روایتیں اٹھاتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد جس کو چاہیں آپ ہیرو بنا دیں، اور جس کو چاہیں آپ آخری درجے میں ولن بنا کے اس کو لوگوں کے سب و شتم کے لیے پیش کر دیں۔ یہ سب ماضی میں بھی ہوتا ہے، یہ حال میں بھی ہوتا ہے۔ حال میں بڑے بڑے واقعات ہیں جن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ خبروں نے ان کا چہرہ دھندلا دیا ہے، ہمارے سامنے ان کی صحیح تصویر ہی نہیں آتی۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی اخلاقی تربیت نہیں کی کہ کسی بات کو بیان کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ یعنی ہمیں اس کی تحقیق کیسے کرنی ہے، زبان کھولنی ہے تو الفاظ کا انتخاب کیسے کرنا ہے، کب بات بیان کرنی ہے، کسی کی حرمت پامال ہو گئی، کسی کی عزت پر آپ نے ہاتھ ڈال دیا، کسی شخص کو آپ نے سوسائٹی میں رسوا کر کے رکھ دیا، اور معلوم ہوا کہ وہ تو محض آپ کی لذت کلام تھی، یعنی آپ نے ایک بات سنی اور اس کو بیان کر دیا۔ یہ کام صحافی کر رہا ہے، یہ کام دانشور کر رہا ہے، یہ کام بدقسمتی کے ساتھ علماء کر رہے ہیں، اور سیاسی لیڈروں نے تو اس کو اپنا ہنر بنا لیا ہے،
وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا، جھوٹے الزام لگانا، لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، کسی چیز کو وہ رائی ہے تو پربت بنا کے پیش کرنا، وہ جو استاذ امام ایک تعبیر اختیار کیا کرتے تھے کہ ان کو ٹڈے کی ٹانگ مل جاتی ہے، اس پر ہاتھی کا خول چڑھا دیتے ہیں، یہ روز ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی باقاعدہ بیٹھ کے اس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم نے کسی چیز کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے لانا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو کیسے مفلوج کرنا ہے، ان کے دماغوں میں کیسے غلط چیزیں ڈالنی ہیں، چھوٹی سی چیز کو کیسے بڑا بنانا ہے، کس طرح طوفان برپا کرنا ہے اور اس سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے یا اس سے کوئی معاشی فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس درجے کے جرائم ہیں۔ یہ سب کے سب دینی لحاظ سے کبیرہ گناہ ہے، اور سیاستدانوں کو، دانشوروں کو، علماء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے یہ اصول بنا لیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی سے علمی اختلاف ہے تو اب تو جھوٹ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کسی سے سیاسی اختلاف ہے تو ہر جھوٹی بات پھیلا دینے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی چیز پہ تنبیہ کرتے ہوئے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے خود جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سنے اس کو لوگوں میں عام کرنا شروع کر دے۔ جب آپ کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے یا آپ سنتے ہیں تو اس سے متعلق بہت سی ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو جاتی ہیں۔ وہ کوئی عام واقعہ ہے، عام بات ہے، شب و روز بیان کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ کسی کے اوپر کوئی تہمت لگ رہی ہے، کوئی بہتان لگ رہا ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جس سے اس کی عزت خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیغمبر کا ارشاد ہے، اور یہ کس موقع کے اوپر کہا ہے، آخری موقع کے اوپر کہا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر کہا ہے کہ تمہارے مال، تمہاری جانیں، ان اموالکم و دماءکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا، یعنی اس کو حرمت حاصل ہے، اس دن کی طرح کی حرمت ہے، ذو الحج کے مہینے کی طرح کی حرمت ہے، اس شہر کی طرح کی حرمت ہے جس میں اس وقت کھڑا ہوں۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب بھی ہم زبان کھول رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں کن چیزوں کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھا ہے اور بارہا دیکھا ہے کہ ایک شخص جس وقت ایک چیز کو اپنے مفاد کے مطابق سمجھتا ہے تو اس کو بالکل اور طریقے سے بیان کرتا ہے، جب اپنے مخالف کے بارے میں وہی چیز دیکھتا ہے تو بالکل اور طریقے سے بیان کرتا ہے۔ اور اس میں اس وقت تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ بعض لوگوں نے اس کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ صبح ایک بات کہہ کے اس کے 2 گھنٹے کے بعد اس سے بالکل مختلف بات اپنے موقف کے طور پر بیان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یعنی آدمی حیران رہ جاتا ہے ان کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کس طرح کی مخلوق ہے جو ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے، اور یہ ہر شعبہ زندگی میں آپ کو ملتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے، اور قوموں کی رہنمائی کرنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں، دانشور بھی اسی لیے باہر نکلتا ہے، عالم بھی اصل میں لوگوں کو دین بتانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سیاستدان بھی لوگوں کے رہنما کی حیثیت سے سامنے آتا ہے۔ لیکن اگر یہ سب کے سب لوگ اس طرح جھوٹ بولیں، اس طرح جھوٹ باندھیں، اس طرح تہمتیں تراشیں، اس طریقے سے منصوبے بنا کر لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کریں، ایک سچا لیڈر، ایک سچا رہنما وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میری قوم کی تربیت ہو، میری قوم میں صحیح سوچ پیدا ہو، وہ حقائق کو جاننا سیکھیں۔ وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے، ایک ایک لفظ منہ سے نکالتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ میرے ایک لفظ کے نتیجے میں لوگ کیا تاثر لیں گے۔ میں کسی کے بارے میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا، میں لوگوں کو جھوٹ بولنے کی تربیت تو نہیں دے رہا، میں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو مکاریاں تو نہیں سکھا رہا، لیکن ہم سکھاتے ہیں۔ اور جب وہ پھر سب کچھ پردہ اٹھ جاتا ہے تو بعض موقعوں کے اوپر پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں اور تعویلیں کرنے میں بھی اپنے کمالات کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ ہم سب کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی عالم ہے، اگر کوئی دانشور ہے، اگر کوئی سیاستدان ہے تو اس کی ذمہ داری کئی گنا زیادہ ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بعض چیزوں پر توجہ دلاتے ہوئے قرآن مجید نے کیا کہا کہ تم لوگ پہچانو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اگر تم کوئی غلطی کرو گی تو تمہارے لیے دوہری سزا ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے اٹھے ہوں، سیاستدان ہوں، دانشور ہوں، علماء ہوں، ان کی ذمہ داری دوہری ذمہ داری ہے، ان کے لیے دوہرا عذاب ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی جھوٹ بولنا، جھوٹی تہمت لگانا، جھوٹ پھیلانا، جھوٹے مقدمے بنانا، جھوٹ کی بنیاد پر اپنا
کوئی بیانیہ ترتیب دینا، لوگوں کے ذہنوں کو مفلوج کرنے کے لیے کوئی بیانیے بنانا، پھر ان کی کامیابی پر اترانا، یہ کبیرہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب شب و روز علماء کرتے ہیں، دانشور کرتے ہیں، سیاستدان کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک خدا ترس آدمی خلوت میں بیٹھے ہوئے کانپ جاتا ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں جو ہمارے گرد و پیش میں ہماری رہنمائی کے لیے نکلے ہیں، یہ راہبر ہیں یا راہزن ہیں، اور راہزنی میں اس درجے یہ بے باک ہو چکے ہیں کہ گویا یہ اب دن دہاڑے ہمارے اوپر، ہماری عقلوں پر، ہمارے ذہنوں پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فکر پر ڈاکے ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ یہ خیر خواہی ہے یا اس پوری قوم کی بدخواہی ہے؟ جب ایک لیڈر، ایک رہنما، ایک عالم گفتگو کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ اٹھا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ میری زبان سے لوگ کیا سیکھیں گے، میرے اسلوب سے لوگ کیا جانیں گے، میں قوم کو کس طرح سوچنے کی تربیت دے رہا ہوں، میں دوسروں سے اختلاف ظاہر کر رہا ہوں تو اختلاف کے کیا آداب سکھا رہا ہوں، میں کوئی مقدمہ قائم کر رہا ہوں تو میں لوگوں کو کیا تربیت دے رہا ہوں کہ وہ سچائی پر مبنی ہونا چاہیے یا وہ جھوٹ پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جو قیادت کسی زمانے میں ہوتی تھی، ہمارے جو علماء اور دانشور تھے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ علامہ اقبال نے یا اس زمانے میں ہمارے جو جلیل القدر اہل علم تھے، شبلی ہے یا علامہ انور شاہ کاشمیری ہے یا فلاں اور فلاں بڑے لوگ ہیں، وہ اس طرح سے اپنے مخالفین کے بارے میں کوئی جھوٹے مقدمے بنایا کرتے تھے؟ اسی طرح ہمارے رہنما قائد اعظم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کے مخالفین بھی، ان کے دشمن بھی یہ بتا سکتے تھے کہ وہ سچائی پر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں۔ ان سے ہزار اختلاف کے باوجود یہ ان کا مقدمہ ہے، خلوت میں بھی وہی ہے، جلوت میں بھی وہی ہے، اور اس کو وہ جس زبان میں، جس اسلوب میں پیش کریں گے، وہ زبان اور اسلوب اخلاقیات کے معیارات پر پورا اترنے والا ہوگا۔ یعنی کسی موقع پر کوئی غلطی ہو گئی، غلطی سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے، لیکن ان کا عمومی رویہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم قوم کے رہنما ہیں، ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمیں قومیں بنانی ہیں، تو قومیں اخلاقی تربیت سے بنتی ہیں، صحیح اصولوں سے بنتی ہیں، صحیح مقدمات ترتیب دینے سے بنتی ہیں، لوگوں کو یہ بتانے سے بنتی ہیں کہ ہم اپنے کسی دشمن کے معاملے میں بھی کوئی انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے۔ ہمارے دین کو دیکھ لیں، اس میں ایمان کا یہ تقاضا بیان کیا گیا ہے کہ تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم خلاف عدل، خلاف انصاف کوئی جھوٹی بات اس کے بارے میں کہہ دو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہر حال میں عدل اور انصاف کی بات کرو۔ تو خلوت میں، جلوت میں، باہر اندر ایک لیڈر کے کوئی احوال ہمارے سامنے آئیں، ایک دانشور کے آئیں، ایک عالم کے آئیں، تو معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ تو تنہائی میں بیٹھ کر بھی کوئی بات نہ شریعت کے خلاف کرتا ہے، نہ کہتا ہے، نہ اخلاق کے خلاف کہتا یا کرتا ہے، اور نہ کبھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے معاملے میں ادنا درجے میں کوئی منصوبہ بندی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور جو لوگ اس معیار پر بھی پورے نہیں اترتے، یہ حقیقت ہے کہ وہ اراذل ہیں۔ ان کو لیڈر، رہنما، دانشور، عالم کہنا خود علم کی، دانش کی اور رہنمائی کی توہین ہے۔